بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ظاہر و باطن۔ دوستو، ایک حدیث پاک ہے، ایک جماعت ہوگی جو ہمارے ظاہر پر ایمان لائے گی مگر ہمارے باطن سے کفر کرے گی، انہیں اس ایمان سے کوئی نفع نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک جماعت ہوگی جو ہمارے باطن پر ایمان تو لائے گی مگر ہمارے ظاہر سے کفر کرے گی، انہیں بھی باطن پر ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ پھر یاد رکھو، ظاہر پر ایمان لانا باطن پر ایمان لائے بنا بے سود ہے، اور باطن پر ایمان لانا ظاہر پر ایمان لانے کے بغیر بے سود ہے۔ بہار الانوار جلد 24 صفحہ 302 طبع بیروت۔ دوستو، اس حدیث کی ضمن میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ان ذوات مطالعہ علیہم السلام پر اکیلا ظاہر پر ایمان بھی کافی نہیں ہے، اور اسی طرح اکیلا باطن پر بھی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں پر ایمان کامل ہی ایک متوازن عقیدہ ہے۔ ان دونوں میں سے جس کا پلڑا بھی بھاری ہوگا، عقیدہ غیر متوازن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا رابطہ اور رویہ ان کے ظاہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ کہ باطن کے ساتھ۔ دوستو، آپ اس پر غور کریں، اگر کوئی آپ کی روح پر ایمان لائے اور آپ کے جسم کو بے سود اور اس کو غیر سمجھے اور اس کی عزت نہ کرے، تو کیا اس کا آپ کے بارے میں رویہ درست ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کسی کے سامنے آئیں اور وہ آپ کا احترام نہ کرے اور کہے کہ میں آپ کی روح کی عزت کرتا ہوں مگر اس جسم فانی کی میرے نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، اور وہ آپ کے جسم کو عزت نہ دے جو آپ چاہتے ہیں، تو کیا آپ اسے دوست سمجھیں گے یا اسے عقل مند بھی سمجھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد کا رابطہ ہو یا رویہ یا معاملہ ہو، اس کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ باطن کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو رویہ ظاہر کے ساتھ رکھتا ہے وہی اصل باطن کے ساتھ شمار ہوتا ہے، اور یہ ظاہر اس باطن کے ساتھ تعلق اور رویوں کے لیے ایک وسیلہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر باطن کے ساتھ نہ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ برے پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے دوست کی دوستی اور دشمن کی دشمنی کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ جو شخص خاندان پاک کے مقدس افراد علیہم الصلوۃ والسلام کے ظاہر کہ صرف باطن پر یقین رکھتا ہے اور ان کے ظاہر کو نعوذ باللہ بے سود سمجھتا ہے، ان کے فیوز و برکات اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ملنے والی ابدی سعادتوں سے محروم ہی رہتا ہے۔ ان ذوات مطالعہ علیہم السلام نے یہ ظاہر اس لیے پسند فرمایا ہے کہ ہماری جھولی میں ابدی سعادتیں ڈالیں۔ اگر ہم اس ظاہر سے انکار کریں گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، خدا نہ کرے نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں تشریف لائے ظاہراً احتیاجات بشریہ کا تقاضا کا اظہار کیا، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ہمیں کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے کیا کچھ ہمیں ملتا ہے، ورنہ یہ تو خدمت سے بے نیاز ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے ارض و سما کے ملکوت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کہیں جانے کا ارادہ فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ ذرا گھوڑا لاؤ۔ جواباً ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کو گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو آن واحد میں ارض و سما کے فاصلے ناپ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے، مگر وہ ہم سے جو خدمت لے کر ہمیں جو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نصرت اور خدمت میں ایک ایک سانس لینا لاکھوں کروڑوں نمازوں سے، ہزاروں سال کے روزوں اور لاکھوں کروڑوں حج اور عمرے سے بہتر ہے، لاکھوں کروڑوں بس کی عبادات سے افضل ہے۔ اب اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ خزائن کیسے پائیں گے؟ اس میں ان کا تو کچھ نہیں جاتا، نقصان کس کا ہوگا؟ جب آدمی یہ مان لیتا ہے کہ انہیں گرمی، سردی، بھوک پیاس لگتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، اداس اور نصیب دشمنہ غمزدہ ہو سکتے ہیں، غرض جس طرح ایک عام انسان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نصیب دشمنہ انہیں بھی پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ ان کی نصرت اور خدمت میں جو تگ و دو کرتا ہے وہی اسے ان کا دوست اور محب ثابت کرتی ہے۔ اس ظاہر پر ایمان لانے سے آدمی جو نصرت یا خدمت یا قربانی پیش کر کے جو سعادتیں پا سکتا ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ غور کریں، ہماری عزاداری یا ماتمداری یا زنجیر زنی، مجالس گری و بقا کیا ہے؟ یہ بھی ظاہر پر عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے، اور اس سے کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا کہ عزاداری کے فضائل سے کتابیں چھلک رہی ہیں۔ اگر ہمارا اس ظاہر پر ایمان نہ ہوگا تو اس سے ملنے والی سعادتیں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو جو ان کے ظاہر سے انکار کی صورت میں ہو، تو اس کا نقصان بھی کسی اور کا نہیں ہے، خود اسی انسان ہی کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح دعائے تاجیل فرج اور انتظار و گریہ و زاری بھی ظاہر کے ایمان ہی پر قائم ہیں۔ فرض کریں یہ مان لیں کہ وہ تو اللہ کی طرح ہمیشہ سے حکومت فرما رہے ہیں، ان کی حکومت اور راج جاری و ساری ہے، تو پھر دعا و انتظار کا تصور بیکار ہو جائے گا، اور اس طرح نقصان کس کا ہوگا؟
سچ تو یہ ہے کہ اکیلے باطن پر ایمان بے عملی بیکاری کام چوری بن جاتا ہے، اسی طرح انسان تزکیات نفس اور ریاضات اور معنوی مقامات کے حصول سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا نظام عمل ظاہری پر ایمان لانے پر منحصر ہے، ورنہ انسان کے لیے اعمال خیر باقی رہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ان کا کوئی جواز رہتا ہے۔ اسی طرح احترام و ادب و مودت بھی ایمان اعلی ظاہر ہی پر قائم ہے، ورنہ کوئی یہ کہہ دے کہ ان کا ظاہر نعوذ باللہ بے سود ہے، صرف باطن ہی سے محبت کرنا ہے اور اسی کا احترام و ادب ہے، تو یہ ناممکن و محال کے حصول کی کوشش ہے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب افکار المنتظرین سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک مالک شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی العالمین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔